میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے ایک تلخ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں، اور شاید میری اس بات سے بہت سے لوگ اس کو پسند نہ کرے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس پارٹی کو آپ نے اپنے ووٹ سے برسوں سے نوازا، اس امید پر آپ نے ووٹ دیا کہ وہ فرقہ پرستی کا خاتمہ کرے گی، مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ ہونے کے بجائے فرقہ پرستی خود اقتدار کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ نے اس امید پر کانگریس کو ووٹ دیا کہ ملک سے نفرت کا خاتمہ ہوگا، مگر نفرت آج طاقت بن چکی ہے۔ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے نفرت کو پھیلاتے ہیں۔ آپ نے اس امید پر کانگریس کو ووٹ دیا کہ ملک میں بھائی چارگی مضبوط ہوگی، مگر آپ نے دیکھ لیا کہ ملک میں بھائی چارگی کمزور ہو چکی۔ آپ نے اس امید پر کانگریس کو ووٹ دیا کہ دنگے نہیں ہوں گے، مگر دنگے روز ہوتے ہیں۔ آپ نے کانگریس کو ووٹ دیا اس امید پر کہ اگر دنگا ہو بھی جاتا ہے تو میرے گھر کو بچایا جائے گا، میرے جان اور مال کی حفاظت ہوگی، مگر وہ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے اس امید پر کانگریس کو یا دوسری سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیا کہ اگر دنگا ہو جاتا ہے تو پھر مجھ سے انصاف ہوگا، دنگائیوں کو سزا ملے گی، مگر یہ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے گجرات کی سرزمین پر دیکھ لیا کہ کسی ایک معصوم بچی کی اس کی عصمت ریزی کی گئی، اس کا ریپ ہوا۔ 11 لوگوں نے مل کر ایک بچی کا ریپ کیا، اس جو خود پریگننٹ تھی، اس کی 3 سال کی بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دیا، اس کی ماں کا ریپ کیا، اس کا قتل کر دیا۔ آج آپ بتائیے کہ جس بچی کا ریپ ہوا، جس بچی کے آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کا ریپ ہوا، اس کی بیٹی کا قتل ہوا، ان تمام ظالموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر جیل سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ سنسکاری ہیں۔ ان کو جیل میں کافی وقت یہ گزار چکے ہیں۔ بتاؤ پھر تمہارے ووٹ کی قیمت اور اہمیت کیا رہ گئی آج؟ آپ نے اس امید پر سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیا کہ اگر ہمارا بچہ غلطی کرے گا تو قانون کام کرے گا، کورٹ اس کو سزا دے گا، مگر تمہارے ووٹ کی آج کوئی قیمت نہیں ہے۔ تمہاری تکلیف کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تمہارے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ناٹک کر رہا ہے۔ جب تمہارے جسموں سے آہ اور تکلیف نکلتی ہے تو دنیا اس پر مسکراتی ہے۔ بتاؤ پھر تمہارے اتحاد اور تمہارے ووٹ کا کیا ہوگا؟ دنیا نے دیکھ لیا کہ جن بچوں پر الزام تھا کہ پتھر پھینکا گیا، اسی ریاست کی سرزمین میں ان بچوں کو روڈ پر لا کر اسی طرح مجمع کو جمع کر کے گجرات کی سرکار نے ان بچوں کو پولیس کی لاٹھیوں سے پٹوا دیا۔ بتاؤ میرے عزیز دوستو، پھر تمہارا ووٹ جو تم نے کانگریس پارٹی کو دیا، کیا کوئی آواز اٹھتی ہے؟ ان بچوں پر جب لاٹھیاں برسائی جا رہی تھیں تو بتاؤ کون سا قانون استعمال ہوتا ہے؟ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، میں اپنی دل کی تکلیف کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں یہاں پر بھاشن دینے اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم سے زندہ باد اور زندہ باد کے نعرے سن کر اپنے نفس کو موٹا کر کے جاؤں۔ میں تمہارے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ تم کو سچائی کو بیان کروں، تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو جائیں تو آپ ایک پیغام لے کر جائیں، آپ ایک فکر لے کر جائیں، تاکہ وہ پیغام اور فکر آپ کو اس بات پر مجبور کر دے کہ آپ آنے والے چناؤں میں ہم کس کو اپنا ووٹ دیں۔ کیا آپ ان کو ووٹ دیں گے جو آپ کی تباہی اور بربادی کے باعث بن گئے؟ کیا آپ اس پارٹی کو ووٹ دیں گے جو آپ سے انصاف نہیں کرنا چاہتی؟ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جن بچوں کے پیٹھ پر لٹ پڑی گئی، پولیس کی لاٹھیاں ماری گئیں، اگر ان بچوں سے جا کر پوچھیں گے تو بچے ان کے ماں باپ پکار پکار کر ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ پولیس نے ہم کو مارا یا گجرات کی سرکار نے ہم کو مارا،
ہم کو تکلیف اس بات کی ہے کہ پورے مجمع کے سامنے لا کر ہم کو پیٹا گیا، ہماری بے عزتی کی گئی، اور اس مجمع سے کوئی ایک شخص نے آواز اٹھا کر نہیں کہا کہ بھارت میں سمویدھان ہے، بھارت میں کورٹ ہے، بھارت میں انڈین پینل کوڈ ہے، بھارت میں CRPC ہے، مگر سب بیٹھ کر تھالیاں مار رہے تھے۔ بتاؤ پھر تمہاری عزت کیا ہے؟ بتاؤ تمہاری طاقت کیا ہے؟ بتاؤ تمہاری ووٹ کی اہمیت کیا رہ گئی آج؟